صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، اولاد جب نافرمان ہو جائے تو اولاد کو تابع فرمان بنانے کے لیے روحانی علاج اور وظائف۔ اکثر ویورز اور لسنرز یہ بارہا پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی یا بچے جو ہیں، چھوٹے بھائی بہن یا اولاد جو ہے، بیٹا بیٹی، خصوصاً بیٹوں کے بارے میں ہی ہوتا ہے، تو وہ نافرمان ہیں یا بری عادات میں پڑ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے یہ دو وظائف ہیں، دو روحانی علاج ہیں، آپ لازمی سماعت کیجئے اور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ سب سے پہلا، جس شخص کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہو تو ہر صبح ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا شہیدو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا شہیدو ہر صبح بیٹا یا بیٹی جو بھی نافرمان ہے جب وہ سوئے ہوئے ہیں ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں اور 21 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر دم کریں، مگر پڑھتے وقت پڑھنے والے کا منہ آسمان کی طرف ہو۔ انشاءاللہ 7 روز میں شرارت موقوف ہو کر صلاحیت نصیب ہوگی۔ یعنی اگر نافرمان ہے اور بات نہیں مانتا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے تابع فرمان بنا دے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، سورۃ البروج کی آیات بینات 21 اور 22، سورۃ البروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ یہ 30ویں پارے میں ہے، 21 اور 22 اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سوتے ہوئے بچے پر پڑھ کر دم کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 21 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ نافرمانی کی عادت سے نجات ملے گی اور بچہ ہے یا بچی ہے وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ آیات بینات سورۃ البروج کی 21 اور 22 اور ان کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو روحانی علاج ہیں نافرمان اولاد کو تابع فرمان بنانے کے لیے، ان کی شرارتیں نافرمانیاں موقوف کرنے کے لیے اور ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ فرما بردار بن جائیں۔ تو یہ دونوں وظائف آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ سبھی تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات و مصائب ہم سے انہیں دور فرما لے اور لوگوں کو بھی ہم مشکلات اور مصائب میں ڈالنے والے نہ بنیں بلکہ مشکلات و مصائب میں ان کے کام آنے والے بنیں، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیر پٹھان کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں، آپ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں اور بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اس سلسلہ ذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلۃ الذہب کے اولیاء کاملین صالحین کے خوبصورت پروئے ہوئے موتیوں کی جو لڑی ہے اسی لڑی میں آپ بھی شامل ہیں۔
اولیاء کاملین صالحین کی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں اس پر بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں، مقام و مرتبہ کا ذکر بارہا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین کی مصداق ہستیاں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں سٹرگل کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کاروبار میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ہے، کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں ہے، کوئی انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہے، کوئی بزنس اور ٹریڈ کی فیلڈ میں ہے، کوئی کسی اور فیلڈ میں ہے۔ مختلف فیلڈز میں مختلف لوگ سٹرگلز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو 5 سال بعد یہاں دیکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک عام دنیاوی معاملے میں کوشش کرنے والا اور پھر وہ حلال اور طیب اور پاک اور جائز ذرائع سے بھی کر رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے ترقیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پھر کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں، جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اس میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اگر وہ حلال جائز طریقے سے ہو۔ تو اگر ایک عام دنیاوی معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی رہنمائی فرماتا ہے اور برکتوں سے نوازتا ہے تو پھر جو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے کی طرف دوڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سٹرگل کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کیسے رہنمائی فرماتا ہوگا، وہ یہ آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے خاص بندے میری طرف چل کر آتے ہیں اور میرے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ہم تو ضرور بھی ضرور لنہدینہم، فرمایا ڈبل تاکید ہے، لام تاکید بھی اور نون ثقیلہ جو ہے، نون مشدد جو ہے تشدید والا، یہ دونوں تاکید کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ضرور بھی ضرور، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم بے شک ہم انہیں اپنے راستوں کی پھر رہنمائی عطا فرماتے ہیں، پھر وہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک کامل صالحین بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ محسنین ہیں، یہ احسان پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، وہ احسان جس کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین اللہ کی عبادت یوں کرتے ہیں جیسے یہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یعنی یہ اللہ کے مشاہدے میں، مشاہدہ حق میں مستغرق ہوتے ہیں، مشاہدہ حق میں یہ محو ہوتے ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے جلووں میں یہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ محسنین ہیں، یہ حقیقت میں احسان کے پہلے درجے پر قائم ہیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اتنا قرب تمہیں حاصل نہیں، تم خاص مقرب بندوں میں شامل نہیں، تو کم از کم احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تم گمان کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن جو پہلے درجے پر قائم ہوتے ہیں، جو پہلے درجہ پا لیتے ہیں، وہ پھر احسان والی محسنین ہیں، وہ احسان پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا بے شک اللہ ان محسنین کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ معیت کیسے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث قدسی کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا جو بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادات، اس میں نفل نماز بھی شامل ہے، لیکن نفلی عبادات سے مقصود یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اضافی عبادات، فرائض اور واجبات اور سنن
جو ہیں ان کے بعد جتنے بھی مستحب اور پسندیدہ اعمال ہیں یہ سارے نفلی عبادات میں شامل ہیں۔ اس میں راستے سے پتھر ہٹانا بھی شامل ہے، اس میں مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ لینا بھی، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی نفلی عبادات میں شامل ہے۔ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی نفلی عبادات ہیں، اور نفل پڑھنا یہ بھی نفلی عبادات ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس حدیث مبارکہ کا مختصر سا مفہوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ فرائض پورے کرنے کے بعد نفلی عبادات بجا لاتا ہے، فرمایا وہ میرا تقرب پا لیتا ہے، اور جب میرا تقرب پا لیتا ہے، میرا قرب پا لیتا ہے، میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے، تو فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور فرمایا کہ جو وہ دعا مانگتا ہے، جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کا سوال پورا فرما دیتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں، اور فرمایا اس حدیث مبارکہ کے مطابق اب اس پر غور کیجئے کہ حقیقت میں تو تمام انسان جو ہیں اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں انہیں حاصل ہیں، سماعت، بصارت، قوت لامسہ، قوت شامہ، ساری قوتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، لیکن خاص طور پر اس حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے؟ تو مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء، اولیاء، انہوں نے اس کی شروح میں یہ لکھا، اس کی تشریح ایکسپلینیشن کرتے ہوئے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے انہیں خاص طاقتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ جو عام بندے ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں عام طاقتیں عام لوگوں کی طرح سب کو قوت بینائی بھی حاصل ہے، قوت سماعت بھی حاصل ہے، قوت لامسہ جو 5 سینسز ہیں یہ بھی حاصل ہیں، لیکن ان سینسز میں عام طاقت ہے، لیکن جب جو اللہ کا خاص اور مقرب اور قریبی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس میں یہ طاقتیں جو ہیں یہ خاص طاقتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے نہامند عراق میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر کو وہ ہستیاں دیکھ لیتی ہیں اور وہاں سے مدینہ طیبہ سے پکارتی ہیں، تو سیدنا ساریہ رضی اللہ عنہ نہامند میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وہ گفتگو، وہ جو انہوں نے پکارا اور فرمایا، اس فرمان کو سن بھی لیتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان وہاں پہنچ بھی جاتا ہے۔ آج کی سائنس جو ہے وہ تو ان اولیاء اللہ کی عظمتوں، شانوں کو ثابت کر رہی ہے۔ کیسے؟ پہلے بھی ایمان والے تو غیب پر ایمان لاتے تھے، اور ایمان ہے ہی غیب پر ایمان لانا، لیکن آج کی سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ آج کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، صرف سائنسی ایک آلہ، ایک ایجاد ہمارے ہاتھ میں آ گئی موبائل کی شکل میں، تو ہم اس کی آواز بھی سن رہے ہیں، وہ کان کے ساتھ لگاتے ہیں، اور ویڈیو کال کریں تو ہم اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا عکس بھی سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے معجزات، صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات، اولیاء کاملین صالحین کی کرامات، یہ تو ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کی آوازیں کہاں، اگر ایک انسان کے بنائے ہوئے آلے سے، ڈیوائس سے آواز ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچ سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ سے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی کرامت سے، جو کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے، اس سے آوازیں وہاں نہیں، دور تک نہیں پہنچ سکتی، بالکل پہنچ سکتی ہیں، بلکہ بدرجہ اولا زیادہ اچھے انداز کے ساتھ پہنچ سکتی ہیں، اور وہاں ڈیوائسز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ظاہری جو آلات ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان ہستیوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12ویں صدی ہجری کے عظیم
روحانی پیشوا ہیں، آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے، اور آپ نسباً پٹھان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، افغانستان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے آباء و اجداد جو ہیں افغانستان سے ہجرت کر کے تونسا، جس کو پہلے تاؤسا کہا جاتا تھا، تونسا شریف ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے والد گرامی زکریا بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، والدہ ماجدہ آپ کی بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی آپ کے والدین نے محمد سلیمان رکھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام، ان سے بھی نسبت، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رضی اللہ عنہ، ان سے بھی نسبت، اور اس نسبت سے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد سلیمان رکھا گیا، محمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت۔ اور آپ کا نسب دیکھا جائے تو نسبی اعتبار سے آپ افغان تھے، افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، اور افغانستان کے ایک قبیلے رمادانی کی ایک شاخ جعفر سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد گرامی علم و فضل میں وہ بھی با کمال تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1183 ہجری اور بعض کتب میں 1184 ہجری یہ درج ہے، یعنی 1769 عیسوی یہ آپ کی ولادت باسعادت کا سال ہے۔ 18ویں صدی عیسوی اور 12ویں صدی ہجری یہ آپ کی ولادت باسعادت کا سال ہے۔ کہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی؟ بلوچستان کا ضلع لورا لائی، یہ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ہی ضلع لورا لائی کی جو باؤنڈری ہے وہ بھی ملتی ہے، تو ضلع لورا لائی کے گاؤں گرگوجی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کوہ درگ یہ بلوچستان کا ایک پہاڑی سلسلہ، اس میں واقع ہے لورا لائی اور گاؤں آپ کا گرگوجی۔ لیکن اس کے بعد اور تونسا شریف سے مغرب کی جانب یہ 30 کوس کے فاصلے پر ہے، تقریباً غالباً 45 کلومیٹر غالباً۔ اور آپ کے والد گرامی کا انتقال جو ہے وہ آپ کی شیر خارگی کی عمر میں ہو گیا، یعنی ابھی آپ دودھ پیتے تھے تو آپ کے والد گرامی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اس نازک اور پریشان کن، یعنی والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے بچوں کے لیے بھی بڑا مشکل صبر آزما ہوتا ہے، اور جس کا شوہر چلا جائے اس بیوی کے لیے بھی، اور بچے چھوٹے ہوں تو یہ بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کی والدہ ماجدہ نے ان مصائب میں، ان تکالیف، اس کٹھن مرحلے میں بھی غیر معمولی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور آپ کی جب عمر 4 برس ہوئی تو جو پرانا ایک طریق تھا 4 سال 4 ماہ اور 10 دن کا جب بچہ ہوتا تو والدہ ماجدہ نے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے ملا یوسف جعفری ان کی خدمت میں بھیجا۔ وہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ پڑھا، عربی فارسی کے ابتدائی جو زبان کے رموز ہیں ان سے روشناس ہوئے، پھر مزید اعلیٰ دینی علوم کے حصول کے لیے تونسا شریف کا سفر آپ نے اختیار کیا، کوٹ مٹھن شریف کا سفر اختیار کیا، پھر مہار شریف کا سفر اختیار کیا کہ جہاں کے فیض یافتہ خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ بھی تھے۔ اور ان تمام اسفار میں آپ نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے، اور ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ خصوصاً آپ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی اور تاج خلافت سے سرفراز ہوئے۔ جب آپ نے بیعت کی تو مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 16 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، 16 سال کی عمر میں آپ نے بیعت کی، اور صرف 6 سال بعد 22 سال کی عمر میں آپ کو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ، جو کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں سے جو آگے سلسلہ چشتیہ نظامیہ چل رہا تھا اسی میں بیعت تھے، تو 22 سال کی عمر یعنی 6 سال بعد ہی آپ کو آپ کے مرشد گرامی نے خلافت سے نوازا۔ اور 1214 ہجری یعنی 1799 عیسوی میں گرگوجی جو آپ کا گاؤں تھا بلوچستان لورا لائی میں، وہاں سے آپ کے والدہ اور آپ نے ہجرت کی، نقل مکانی کی، اور تونسا شریف جسے اس وقت تاؤسا کہتے تھے ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہو گئے، اور پھر اپنے مرشد گرامی ظاہری تعلیم بھی حاصل کی، قرآن و سنت حدیث فقہ کا علم بھی حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی فیوز و برکات بھی حاصل کیے۔ اپنے مرشد گرامی کے پاس رہ کر ان سے
ذکر و اذکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ، مراقبات، مجاہدات، مشاہدات، سبھی معاملات جو ہیں، جو سلوک کا راستہ ہے، یہ آپ نے طے کیا، اور پھر 22 سال کی عمر میں آپ کو خلافت سے آپ کے مرشد گرامی نے نوازا، اور انہوں نے آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ تونسا شریف میں لگائی۔ اس کو تاؤسا پہلے کہا جاتا تھا سیر الاولیاء کی روایت کے مطابق، اور آپ کے برکت سے آپ نے جب یہاں پر اپنا ایک یوں سمجھ لیجیے آستانہ قائم کیا، شروع میں تو جھونپڑی سے آپ نے سادگی سے، سادہ ایک انداز سے اپنا معاملہ جو شروع کیا، تو پھر اللہ کی مخلوق جو ہے اس تاؤسا، اس علاقے میں، یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، چند درجن گھروں پر مشتمل ہوگا، لیکن جب آپ نے رشد و ہدایت کا مرکز یہاں قائم کیا تو دور دراز سے لوگ جو ہیں یہاں کھینچے چلے آئے، اور پھر آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوتے، آپ سے ذکر و اذکار، تسبیحات کا طریقہ سیکھتے، مراقبات کرتے، مشاہدات، مجاہدات میں موجود رہتے، مشغول رہتے، اور پھر آپ کے اس تونسا شریف، تاؤسا جو ہے پھر تونسا شریف بن گیا۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہے۔ صحیح بخاری میں غالباً جو حدیث مبارکہ 99 قتل جس نے کیے، تو اللہ کے ایک بندے نے، اللہ کے ولی نے، اور وہ عالم دین بھی تھے اس دور کے، بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں بستی ہے القریۃ الصالحہ، بستی شریف، نیک بستی کے الفاظ ہیں، اس نیک بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ گے، توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ وہ اللہ کا بندہ توبہ کی نیت سے، دل میں اب اس نے توبہ کر لی اور نیک بندوں کی طرف جا رہا ہے، راستے میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا راستہ اس نے طے کیا ہے، پچھلا راستہ جو طے کیا وہ تھوڑا ہے، اگلا فاصلہ زیادہ ہے جو راستہ بھی طے کرنا ہے۔ جنت اور دوزخ کے، رحمت اور عذاب کے دونوں طرح کے فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، نیت کر لی تھی۔ دوسرے فرشتے جو ہیں عذاب کے، وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی یہ وہاں پہنچا تو نہیں تھا اور ظاہری توبہ بھی نہیں تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام معاملات بہتر جانتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں آپس میں مت جھگڑو، یہ کر لو کہ تم زمین کی پیمائش کر لو، اگر تو اگلا فاصلہ کم ہے، یعنی نیک بندوں کے زیادہ قریب تھا، تو جنت میں لے جاؤ، رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر پچھلا فاصلہ کم تھا، یعنی اگلا فاصلہ زیادہ ہے، تو پھر جو جہنم اور عذاب کے فرشتے ہیں تم لے جاؤ۔ فرشتوں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین، جو اگلی زمین جو فاصلہ زیادہ تھا تو سکڑ جا، اور پچھلی جو فاصلہ کم تھا اس سے فرمایا تو پھیل جا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پچھلا فاصلہ جو کم تھا وہ پھیل گئی، زمین وہ زیادہ ہو گیا، اگلا فاصلہ جو زیادہ تھا وہ زمین سمٹ کر کم ہو گئی۔ جب فرشتے آئے تو دیکھا اگلا فاصلہ جو ہے، راستہ جو ہے، سفر جو ہے وہ کم ہے، تو پھر رحمت کے فرشتے اس اللہ کے بندے کو لے گئے۔ یہ القریۃ الصالحہ کی شان ہے، اور یہ صالحین کی شان ہے کہ جو صالحین کی طرف چل پڑتے ہیں نیک ارادے کے ساتھ، توبہ کے ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو پھر خود صالحین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کے پاس بیٹھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، وہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ تو سعید بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص صرف وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے کہا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بھی شقی سے، وہ شقی تھا، نافرمان تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا، اللہ نے اسے بھی سعید، سعادت مند بنا دیا۔ اور وہاں پر غالباً عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس ارادے سے نہیں تھا چلا گھر سے، وہ تو اپنے معاملات کے لیے چلا تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا گیا
کہ جو ان کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی سعید بن جاتا ہے، وہ بھی سعادت مند بن جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو بس حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیر پٹھان کے نام سے مشہور ہوئے، آج بھی پیر پٹھان کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے سلسلہ رشد و ہدایت جب ایک جھونپڑی میں قائم فرمایا تو لوگ جوق در جوق آنے لگے، آپ کے دست مبارک پر بیعت ہونے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ تاؤسہ جو ہے تونسہ شریف کہلانے لگا، اور 13ویں صدی ہجری اور 18ویں صدی عیسوی میں جب کہ مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر تھی، انگریز جو ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں پر غلبہ پا چکے تھے، اور چن چن کر مسلمان رہنماؤں کو شہید بھی کیا گیا، علماء کو، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ مفتی سید کفایت اللہ شاہ مراد آبادی علیہ رحمہ، اسی طرح دیگر علماء، دیگر فضلاء، ان عظیم ہستیوں کو شہید بھی کیا گیا، اور بہت بے دردی کے ساتھ، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کیا گیا، اس کے بیٹوں کے سر قلم کیے گئے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی سختی کا معاملہ ان دنوں میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چونکہ انگریز جو ہیں بر صغیر کے اکثر حصے پر قابض ہو چکے تھے، دوسری جانب سکھ جو ہیں یہ پنجاب اور سرحد اور ان علاقوں میں کوشش ان کی تھی کہ ہم غلبہ پا لیں، تو حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ سکھوں نے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانا شروع بھی کر دیا تھا، اور ادھر افغانستان میں کابل کی حکومت جو ہے وہ بھی روبہ زوال تھی، احمد شاہ ابدالی اور ان کے بعد۔ تو اس دور میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تونسہ شریف میں جو درس گاہ قائم کی، قرآن، حدیث، تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسی طرح تصوف، سائنس، طب، ہندسہ، الجبرا، یہ علوم اس دور میں تونسہ شریف میں پڑھائے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کی جاتی تھی، باطنی علوم بھی سکھائے جاتے تھے، مجاہدات بھی کروائے جاتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات، اور 50 کے قریب اساتذہ، علماء، فقہاء، اولیاء وہاں موجود رہتے تھے، 1500 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے، طلباء تھے، جو روحانی، باطنی، ظاہری تمام فیوز و برکات پا رہے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ، آپ سے 673 آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس تھے، ایسے مریدین تھے جنہیں آپ نے خلافت سے نوازا، اور یہ کوئی تھوڑی سی تعداد نہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 673۔ تو آپ اندازہ کیجئے وہ افغانستان میں، وہ ہندوستان میں، وہ پاکستان میں، برصغیر میں اور دیگر ممالک میں پھیلے، انہوں نے دین کا کیسا کام کیا ہوگا۔ جو حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ تھے، ان میں سے صرف ایک کا بھی اگر میں ذکر کر لوں، ان میں سے ایک حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہ جن سے پھر آگے ایسا سلسلہ چلا، گولڑا شریف، جلال پور شریف، معظم آباد اور مرولہ شریف، کتنے نام ہیں آگے، میاں والی، راول پنڈی، اسی طرح وزیرستان، اسی طرح یہ پنجاب، نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان تک یہ سلسلہ پھیلا، سلسلہ چشتیہ نظامیہ۔ یہ ایک آپ کے جو خلیفہ ہیں ان کی مثال ہے۔ تو 673 جو ہیں ان کے خدمات کیسی ہوں گی، اس پر تو علماء اور ریسرچرز جو ہیں وہ بے شک تحقیق کر کے دیکھ لیں کتنا کام کیا ہوگا۔ تو یہ سارا فیضان تھا حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، حتیٰ کہ آپ کا علاقہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، نواب بہاولپور کے نواب، افغانستان کے والی ریاست شاہ شجاع محمد جو احمد شاہ ابدالی کے پوتے ہیں، اسی طرح میر دوست محمد والی افغانستان، پنجاب، سرحد افغانستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں کے نواب کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ پگڑی آپ ان کے سر پر اپنے دست مبارکہ سے باندھیں، حتیٰ کہ آپ کی ان خدمات کے صلے میں، ان خدمات کو یاد رکھتے ہوئے کئی علماء، صوفیاء اور شعراء نے عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان میں آپ کے بے شمار تذکرے لکھے، مناقب لکھے، قصائد لکھے اور سلام عقیدت آپ کے لیے لکھے۔
آپ کے 2 صاحبزادے تھے، خواجہ گل محمد تونسوی علیہ الرحمہ، خواجہ درویش محمد تونسوی علیہ الرحمہ، دونوں شاہزادے آپ کی حیات مبارکہ میں وصال پا گئے، تو آپ کے پوتے خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بعد مسند نشین ہوئے، یعنی آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ میں نے خلفاء کی تعداد کا ذکر کیا، 673 آپ کے خلفاء تھے، جن میں سے چند مشہور خلفائے گرامی کے اسمائے گرامی یہ ہیں: صاحبزادہ خواجہ گل محمد، اسی طرح خواجہ اللہ بخش تونسوی، مولانا محمد علی مکھڈوی، حافظ سید محمد علی خیر آبادی، سید حسن عسکری دہلی تک، خواجہ شمس الدین سیالوی، مولوی نظامت علی مراد آبادی، مولانا فیض بخش الہی، خواجہ میاں باران رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ یہ چند ایک نام ہیں، ورنہ آپ کے خلفاء کی تعداد کم از کم جو ذکر کیا گیا وہ 673 خلفاء ہیں، تو پھر مریدین کی تعداد کتنی ہوگی، متوسلین کی تعداد کتنی ہوگی، لاکھوں میں۔ آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ جو 1500 اسٹوڈنٹس طلباء پڑھتے تھے، دینی دنیاوی ظاہری باطنی علوم حاصل کرتے تھے، ان کے لیے خوراک کا انتظام، لباس کا انتظام، جو علماء فقہاء اساتذہ وہاں پر تھے 50 کے قریب، ان کے تمام مشاہرے، ان کے لیے جو وظائف اور دیگر معاملات، وہ سبھی آپ اس کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ میں لنگر خانہ بھی قائم تھا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق حاضر ہوتی، اور جہاں وہ روحانی باطنی ظاہری فیوز و برکات حاصل کرتے، وہاں پر کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا بھی ان کے سامنے پیش کیا جاتا، بلکہ 24 گھنٹے لنگر کا عام انتظام ہوا کرتا۔ تو یہ اللہ والوں کا، اولیاء کاملین صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ وہ قرآن و سنت کا درس بھی دیتے ہیں، ظاہر بھی سنوارتے ہیں، حدیث اور فقہ کا درس بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ وہاں پر دنیاوی علوم، سائنس، طب اور ہندسہ، یعنی میڈیسنز اور میڈیکل کا شعبہ وہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، سائنس کی چیزیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، اور ہندسہ یعنی میتھمیٹکس بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ اور پھر ظاہری علوم قرآن و سنت کے بھی، دنیاوی بھی، دینی بھی، اس کے ساتھ ساتھ باطن، تزکیہ باطن بھی کروایا جا رہا ہے، اللہ کی یاد بھی کروائی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، مجاہدات بھی کر رہے ہیں، مراقبات بھی کر رہے ہیں، مشاہدہ حق میں بھی مستغرق ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کی مکمل پیروی کی جاتی تھی ان اولیاء کاملین صالحین کے ان زوایا پر، ان زاویوں پر، ان جو یہ یوں کہہ لیجئے کہ تعلیم کے لیے جو انسٹیٹیوٹ تھے، ان پر، ان درسگاہوں پر، ان درگاہوں پر یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان درگاہوں پر انہی اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن و سنت، حدیث و فقہ، سائنس و طب، ہندسہ و الجبرا اور باطنی علوم جو ہیں، جو روحانی تربیت ہے، تزکیہ باطن جسے احسان بھی کہا جاتا ہے، تصوف و طریقت بھی کہا جاتا ہے، سلوک بھی کہا جاتا ہے، اس کی بھی تربیت دی جائے، تاکہ وہ روشن دور جو ہمارے ان بزرگان دین کا تھا وہ دوبارہ لوٹ آئے، اور ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ قرآن و سنت سے بھی بہرہ ور ہوں، وہ سائنس و طب سے بھی بہرہ ور ہوں، اور وہ تزکیہ باطن سے بھی بہرہ ور ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی کیا سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں نور العین فیصل آباد سے ہیں۔ انہوں نے کہا سلام جی، وعلیکم السلام، السلام علیکم لکھیں زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا جی، اس میں کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بہتری کا ہے، خصوصاً جو سیڑھیاں چڑھنے کا ہے، یہ ترقی کی جانب اشارہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، اسما صاحبہ ہیں، فیصل آباد سے،
کہتی ہیں ہاؤ آر یو بھائی؟ جی الحمدللہ. اور یہ کہتی ہیں کہ پروگرام شو از ویری نائس. اور انہوں نے بھی خواب کا ذکر کیا، فل وائٹ کلر کی لائٹ دیکھی ہے. جی عام طور پر سفید رنگ جو ہے عام طور پر یہ بہتری کو ہی ظاہر کرتا ہے، اس میں بھی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے. آپ اللہ کو یاد کریں، صدقہ اور خیرات آپ بھی اور نور العین صاحب آپ کے لیے بھی. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں محمد طیب حسن شاد موزہ تاجہ بیر والا بھوانہ سے. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے کے باوجود غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ یہ واقعہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن یہ غازی ان کا نام، یہ ٹائٹل، یہ لقب پہلے سے ہے. غازی کا معنی ہوتا ہے جو جنگ میں جائے اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے اور شہید نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت کے ساتھ واپس لوٹا دے. تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مختلف جنگوں میں شامل رہے، اس وجہ سے ان کو غازی کہا جاتا ہے، اور واقعہ کربلا میں شہید ہوئے اس وجہ سے شہید ہیں. اور انہوں نے کہا غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. بالکل جی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہی کیا. ان کے علاوہ ہیں ہمارے ایک لسنر، انہوں نے کہا کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ پریشان رہتی ہیں، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. جی باوضو رہیں آپ اور 5 وقت نماز پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. وسوسوں کا ذکر کیا، وہم کا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں. ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی. ابیہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام میں تقریباً روز سنتی ہوں اور کاپی پین لے کر بیٹھتی ہوں، اور جو وظائف اور باتیں میرے علم میں اضافہ کرتی ہوں ساتھ ساتھ لکھ لیتی ہوں. آپ نے جو وظیفہ بتایا یہ ہسبینڈ اور جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس بیماری کے لیے بھی؟ جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے. امرین صاحبہ انہوں نے کہا گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر اپنا نہیں ہے. آپ سورہ قریش لإیلاف قریش اور سورہ قاریعہ القاریعۃ ما القاریعہ، یہ سورہ مبارکہ سورہ قاریعہ اور سورہ قریش آپ کے لیے بھی دیگر جن کو یہ معاملہ گھر نہیں ہے، تو یہ دونوں صورتیں 41 مرتبہ والآخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر روزانہ پڑھیں. اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرمائے گا. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ افتخار ڈوگر ہیں، بابا نونا ہیں، غلام رسول ہیں، علی عباس ہیں، احمد ہیں، غلام حسین. آپ کا شکریہ، 208 چک ڈوگراں والا سے آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں. آپ تمام ویور لسنر کا شکریہ. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صل علی سیدنا و مولانا